61 آیت نمبر ہے 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میری قوم کو زبانی کلامی شرک کی ناپاکی، شرک کا بیکار پن، شرک کی گندگی اور خباثت سمجھ نہیں آئے گی، مجھے اپنی قوم کو عملی طور پر کچھ کر کے سمجھانا پڑے گا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر نہی عن المنکر اپنے عمل سے کیا۔ اسلام کے احکام ہے کہ برائی کو شروع میں زبان سے نصیحت کے ذریعے روکو۔ اگر زبان کے ذریعے وہ برائی مٹ نہ رہی ہو تو پھر اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ جس سورج کی پوجا کرتے ہو یہ اس قابل نہیں ہے، جس چاند کو پوجتے ہو یہ بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، جن ستاروں کو پوجتے ہو وہ بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہر طرح اپنی قوم کو سمجھایا۔ جب یہ دیکھا کہ میری قوم جو ہے یہ اتنی کوڑ مغز ہے، بد فہم ہے، نا سمجھ ہے کہ ان کو یہ موٹی موٹی حقیقتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو عملی طریقے سے اللہ کی توحید اور ان بتوں کا شرک اور گند جو ہے وہ ان کو سمجھاؤ۔ تہوار کا دن آیا، سب نے شہر سے باہر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ خود نمرود کی کابینہ کا حصہ تھے، بڑے عہدے پر فائز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھر اور خاندان جو تھا وہ شرک کا مرکز اور بت سازی کی سب سے بڑی فیکٹری جو تھی وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ جب سارے لگے جانے، والد نے، گھر والوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلیے آپ بھی، تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا۔ سارے چلے گئے، یہ پیچھے رہ گئے۔ جب یہ پیچھے رہ گئے، پیچھے کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا کلہاڑا کوئی بھی چیز لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی گردن توڑ دی۔ اور جب واپس آ کر سب نے اپنے بت خانے کا یہ منظر دیکھا تو قیل و قال، گفت و شنید، یہ کس نے کیا ہے، کون ہو سکتا ہے، یہ کس کی حرکت ہے؟ تو سب نے کہا یار یہاں ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے ان بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ ایک نوجوان ہے فلاں فلاں۔ سب نے کہا جی اس کو طلب کرو۔ ظاہر ہے
بادشاہ کے سامنے طلب کیا گیا ہوگا، ریاست نے طلب کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلا کر پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ ہمارے الہوں کا یہ حشر تو نے کیا؟ خود ان کی زبان سے ہی ایسا جملہ نکل آیا جو ان کی تردید کے لیے کافی ہے۔ بھائی جو کیا ہے ان کی تردید کے لیے، اللہ جب مت مار دیتا ہے تو خود اپنی ہی زبان سے ایسا کلمہ نکل آتا ہے جو خود جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو نے کیا ہے؟ بھائی خدا کے ساتھ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کسی کا بس چل سکتا ہے؟ مرزا قادیانی بدبخت اعلان کیا پورے ہندوستان میں کہ سب سے زیادہ تصانیف میری ہے۔ کیا اعلان کیا؟ سب سے زیادہ تصانیف، اور اتنے الٹی سیدھی بڑی کتابیں لکھی ہیں، 80 82 83 84 کے قریب اس کی کتابیں ہیں، اور روحانی خزائن بوڑا سخیم مجموعہ میرے پاس پڑا ہے۔ اعلان کیا کہ میری عظیم الشان تصانیف ہیں، ہندوستان میں کسی کی اتنی تصانیف نہیں۔ جناب اپنی زبان سے ہی وہ بات نکل گئی جو دلیل ہے اس بات کی کہ تم نبی نہیں ہو سکتے، چونکہ کسی نبی نے کبھی کوئی کتاب، نبی مصنف نہیں ہوتا، نبی جو ہے وہ مصنف نہیں ہوتا، نبی پر کتاب کدھر سے اترتی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ پر قرآن کریم، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمایا یہ میری تصنیف ہے، یہ میری کتاب ہے، میں اس کا مؤلف ہوں، میں اس کا مصنف ہوں، میں اس کا مرتب ہوں، میری 30 سالہ محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو بنعوذ باللہ اللہ کے نبی کا کوئی ایسا لفظ ہے؟ صاف کہا یہ کس کی طرف سے اترا ہے؟ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے، نبی کتاب نہیں لکھا کرتے۔ تو خود اپنی زبان سے وہ بات نکل گئی جو جھوٹا ہونے کی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے الہوں، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جو حشر کیا ہے یہ تو نے کیا۔ اور حضرت ابراہیم کا مقصد یہی تھا کہ ان کو عملی طور پر سمجھایا جائے۔ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو کچھ کیا ہے یہ ان کے بڑے نے کیا۔ آگے یہ بحث آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 باتیں جو مشہور ہے، حضرت ابراہیم نے 3 باتوں میں جھوٹ بولا، وہ صحیح روایت ہے، وہ میں آخر میں عرض کروں گا، پہلے اصل جو آیات ہیں ہم ان کو دیکھ لیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھئے اگر یہ بولتے۔ اب ظاہر ہے کھوٹ تو ان کو بھی سمجھ آتی تھی۔ فرجعوا الی انفسہم، خود انہوں نے غور کیا اور ان کے جی میں آیا، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار ظاہر ہے یہ کدھر سے بولیں گے، یہ تو بول سکتے نہیں، یہ تو بتا نہیں سکتے، یہ تو جواب نہیں دے سکتے، ہے تو ہم غلط۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی دلیل میں ان سب کو کیا کر دیا؟ لاجواب کر دیا۔ اور اس سے ملتی جلتی بات سورہ طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس گئے، فرعون نے پوچھا میرے علاوہ کون ہے تمہارا رب؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو، چاند اور سورج کو، اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ سب کے سامنے کا دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے، بھری مجلس میں، میرا رب وہ ہے جو اس پورے نظام کا خالق و مالک ہے۔ اب چونکہ اس دلیل کا جواب فرعون کو نہیں آتا تھا، وہاں فرعون اور طرف گیا اور نمرود اور اس کی پارٹی اور طرف گئی۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے لاجواب ہو کر فوراً الوہیت اور ربوبیت، بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟
رب ہونے کا مسئلہ تو بالکل کلیئر ہے نا. وہاں فرعون نے موضوع بدل دیا. فرعون نے فوراً کہا کہ اچھا ہم سے پہلے جو لوگ مر گئے ہیں وہ کدھر ہیں؟ حالانکہ سوال بحث کیا ہو رہی تھی؟ رب کون ہے؟ چونکہ اس کا جواب فرعون کو یہی بات یہاں ہے. یہ لاجواب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا بڑے سے پوچھئے یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ انہوں نے آپس میں خسر پھسر کی کہ جناب اب یہ بول تو سکتے نہیں، یہ بتا تو سکتے نہیں، اب کرے کیا؟ تو چونکہ طاقت ان کے پاس تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ طاقت جب لاجواب ہوتی ہے تو وہ پھر بدماشی کرتی ہے، سینہ زوری کرتی، ظلم کی طرف آتی. فوراً کہا جناب ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، یہی ہے، ان کے لیے آگ جلاؤ. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لگے جلانے تو انہوں نے طے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف جلانا مقصد نہیں، چونکہ یہ جو دلیلیں دیتا ہے ہمارے خلاف، وہ دلیلیں لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑ رہی ہیں، وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں. لہٰذا ان کو ایسا نشان عبرت بناؤ تاکہ دوبارہ کسی کو ان کی راہ پر چلنے کی جرت اور ہمت نہ ہو. اس لیے آگ روشن کی. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی عمارت بنائی. انہوں نے بہت بڑی عمارت بنائی، یعنی یوں لگتا ہے جیسے 4 دیواری نما بہت بڑی جگہ بنائی اور بہت زیادہ ایندھن اکٹھا کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا. اور صحیح احادیث میں یہ ہے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. پھینکا گیا. ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والی بنا دیا. ابراہیم علیہ آگ جلتی رہی، ساری دنیا تماشا دیکھتی رہی. ابراہیم علیہ السلام کافی دیر کے بعد صحیح خیر و عافیت کے ساتھ آگ سے بالکل باہر آ گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب جو کرنا چاہے کر سکتے. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ایک بزرگ تابعی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ کرام تابعین کی ایک لشکر کے ساتھ یہ کسی کافر قوم سے جہاد اور جنگ کے لیے گئے. حضرت ابو مسلم خولانی یمنی ہے، گرفتار ہو گئے. اس بادشاہ نے بھی ان کو پکڑ کے نشان عبرت بنانے کے لیے آگ میں پھینکوایا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. حضرت ابو مسلم خولانی جو تابعی ہے رحمہ اللہ، جب ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا انہوں نے بھی بالکل وہی بات کہی. انہوں نے کہا میرے اللہ اس مشکل وقت میں آپ کو اسی طرح پکارتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو پکارا تھا، اور میں وہی کلمہ کہتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حسبی اللہ، میرے لیے آپ ہی ہیں اور آپ ہی میرے سارے کام بنانے والے. اور بھائی جب بندہ اپنے اللہ سے یہ درخواست کرتا نا میرے اللہ میری ساری کام آپ ہی بنانے والے ہیں، میں عاجز ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے. حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا اور آگ نے ان پر بالکل اثر نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کی طرح محفوظ رہے. وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. حضرت ابو مسلم خولانی کو کچھ ہدیے تحائف دیے، چھوڑ دیا. اس واقعہ کی پورے عالم اسلام میں شہرت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی یہ خبر پہنچی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ میں اس بندے سے خود ملنا چاہتا ہوں. چونکہ حیرانگی تھی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے خلیل کے ساتھ کیا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ رہائی پانے کے بعد مدینہ منورہ آئے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اتفاق کی بات ہے حضرت عمر مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد پر نظر رکھتے تھے، چونکہ جو دور دور سے مہمان آتے تھے، بھائی ان سب کا مرکز کیا تھا؟ مسجد تھی. اور اس پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی مسافر ہے، کوئی وفد کا بندہ، کوئی دور سے کوئی معاملات. ہر وقت دیکھا کہ ایک اجنبی شخص نماز پڑھ رہا ہے. نماز کے بعد پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ یمن سے. مسافر ہو؟ جی ہاں. کہا جناب تم یمن سے آئے ہو، وہاں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. حضرت عمر کیا پوچھ رہے ہیں ان سے؟ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جو ہم تک پہنچا ہے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی واقعہ بالکل صحیح ہے. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ جو کہتے عمر مشتاق تھے اور اس پر بھی فخر کیا کرتے تھے حضرت عمر کہ میرے زمانہ خلافت میں اللہ کی اس مدد، اللہ کی اس طاقت کا اظہار ہوا. ابو مسلم خولانی سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح پتا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں میرے ہی ساتھ ہوا ہے. یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا آپ ہی کا نام ہے ابو مسلم؟ کہا جی ہاں میرا ہی نام ہے. بس حضرت عمر ایسی جذباتی کیفیت آئی، ان سے معانقہ کیا، ان کو سینے سے لگایا، سارے مدینہ کو جمع کیا اور سارے مدینہ کو جمع کر کے کہا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اپنا خاص معاملہ کیا، ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمارے ساتھی کے ساتھ بھی وہی مدد اور نصرت اور وہی مہربانی والا معاملہ کیا. اور اس سے ملتے جلتے واقعات خود ہمارے ہندوستان میں ہیں، اور وہ ثقہ ہے، سنے سنائے نہیں ہے. خصوصاً وہ نو مسلم، وہ ہندو جو اسلام میں آئے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے بابری مسجد کو گرانے کے لیے جس شخص نے حملہ کیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے. اب ان کے مضامین تو اخبارات میں چھپے، ابھی فوت ہوئے ہیں کچھ سال پہلے. تو یہ اللہ تعالیٰ، دیکھو بھائیو میں آپ کو سچی بات آپ سے عرض کروں، آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی لمحہ میں قرآن و سنت سے ہٹ کے کچھ اپنے علم، اپنے فہم اور اپنے شعور میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جس سے خود ہمارا اندر، ہمارا دماغ، ہمارا شعور بول اٹھتا ہے کہ سارا کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کے بندہ خود کہتا ہے فلاں معاملے میں بے بس تھا، فلاں معاملے میں بے بس تھا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت سے نکال لیا. یہاں ایک اور مسئلہ ہے چھوٹا سا، اس میں اگرچہ بڑی تفصیل ہے لیکن میں مختصر سا عرض کروں. صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، لیکن اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم سچے ہیں. زندگی میں صرف اور صرف کتنے جھوٹ بولے؟ 3. صحیح حدیث میں ابو ہریرہ کی روایت بخاری میں. ایک یہ کہا کہ بتوں کو توڑا خود، کہہ دیا بل فعلہ کبیرہم، ان کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ ان کے بڑے بت نے کیا. حالانکہ کیا کس نے تھا؟ دوسرا جب سب کہنے لگے کہ چلو اپنے میلہ پر چلتے ہیں، تو قرآن میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. تیسرا حضرت سارہ کے ساتھ جب ہجرت کر رہے تھے، رستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو مخبری ہو گئی کہ ان کے ساتھ بہت حسین و جمیل خاتون ہے، اور اس نے برائی کا ارادہ کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہہ دیا، حضرت سارہ ان سے یہ بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے یہ کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اور کوئی مومن میرے اور تیرے علاوہ نہیں ہے، اور ایمان والے آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے اور بہنیں ہیں. میری مراد یہ ہے. وہ بیوی تھی، کہہ کیا دیا ابراہیم علیہ السلام نے
میری بہن ہے. یہ تین. اب یہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہی؟ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ جو دل لگتی بات ہے، جو راجع بات ہے، اصل میں یہاں ظاہراً لفظ کچھ اور ہے. ظاہر کے اعتبار سے ان کو جھوٹ کہا جا سکتا ہے، حقیقت میں اس کو غیبتہ اور توریہ کہا جاتا ہے کہ لفظ ظاہراً کچھ کہا جائے اور اس کا معنی کچھ لیا جائے. ابراہیم علیہ السلام یہاں نہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد جھوٹ بولنا تھا، نہ غلط بیانی کرنا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد طنز اور تعریض کرنا تھا، ان کے دماغوں کو کھولنا تھا کہ بے وقوفوں ذرا غور کرو. اس نے کہا کہ وہ بڑے نے کیا ہے، یعنی ذرا پوچھو جا کے اس سے. یہ تعریض تھی. جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں نکلے تو رستے میں ابراہیم علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جاننے والے کچھ لوگ مل گئے. انہوں نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر بہت بھاری انعام تھا اور لوگ حضور کو تلاش کرتے، رستے میں خطرہ تھا. جب انہوں نے صدیق اکبر سے پوچھا یہ کون ہے تو صدیق اکبر نے کہا یہ ہادی ہے. یہ کون ہے؟ اس زمانے میں ہادی کہا جاتا تھا وہ رستہ جاننے والے ماہر لوگ جن کو کچے راستے زبانی ہوتے ان کو کرائے پر لے لیا جاتا تھا ساتھ. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کچا راستہ کدھر کو جاتا ہے، یہ وزیر آباد کو جا رہا ہے، یہ ڈسکا کو جا رہا ہے، یہ گجرانوالہ کو جا رہا ہے، یہ لاہور کو جا رہا ہے. ان کو بھائی ہادی کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے والے. اس زمانے میں کچے راستے ہر کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ کرائے کے بندے. اب انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ رستہ دکھانے والے. لفظ ہادی یعنی ظاہراً یہ فرمایا کہ یہ رستہ بتانے والا ہے، اور حقیقت میں لفظ ہادی سے مراد یہ لیا کہ یہ مجھے ہدایت اور اللہ کا رستہ بتانے والے ہیں. بھئی ہر نبی ہادی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی معاملہ یہاں ہے، یہی معاملہ یہاں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد نہ جھوٹ بولنا تھا، نہ یہ جھوٹ ہے. یہ ظاہر کے اعتبار سے لفظ کچھ اور ہے اور باطن کے اعتبار سے معنی کچھ اور ہے. اس لیے اور بھی یہاں اصل میں اس طرح کی باریک باتیں، اس پر بہت ساری بحث کی گئی ہے. بظاہر ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا یہ مطلب تھا. اب ذرا الفاظ دیکھیے. قالوا، انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کیا آپ نے یہ کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، حضرت ابراہیم نے جواب دیا بل فعلہ، ان کے ساتھ یہ جو کچھ کیا ہے کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا. فاسألوہم، ان سے پوچھئے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے. فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے خود رجوع کیا اپنے آپ کی طرف، یعنی سوچ میں پڑ گئے اور آگے سے کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم ہی غلطی پر ہو، تم ہی زیادتی کر رہے ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے شرمندگی سے پھر سر جھکا لیے اور بے بسی سے جواب دیا لقد علمت، ابراہیم تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے. قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا اتنی سمجھ تمہیں ہے یہ بول نہیں سکتے، تو افتعبدون من دون اللہ، پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابھی میں نے کسی جمعے کی تقریر میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا سنایا تھا نا، کہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا آج کل کتنے خداؤں کی عبادت چل رہی ہے؟ تو کیا کہا؟ 7 کی چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زمین پر کتنے ہیں اور اوپر؟ کہنے لگے جی ایک اوپر ہے، 7 زمین پر ہیں. آج کل ہمارا جو ٹھیکہ چل رہا ہے نا وہ 7 سے چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا جب مشکل میں آتے ہو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ تو کہا اس وقت ان کو پتہ ہے کہ زمین والے چل نہیں سکتے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سمجھا دی. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور تمہیں کچھ نقصان. قرآن نے دوسری جگہ کہہ دیا نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. دیکھو بھائیو، میں اکثر اس بات کو عرض کرتا ہوں، یہ جاننا، کہنا، سننا آسان ہے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے. ایک ہے توحید علمی، بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، ایک ہے توحید علمی، ایک ہے توحید عملی. توحید علمی سے صرف بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور توحید عملی سے بندہ اصل میں مومن اور ایمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے. جس نے دل و جان سے یہ کہہ لیا نا کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، بھائی وہ کیا ہو گیا؟ وہ مومن ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا. لیکن توحید عملی یہ ہے کہ بندہ جب مشکلات میں گھرا ہوا ہو، اس وقت یہ کہے اگرچہ میرے دائیں بائیں خطرات ہی خطرات ہیں، لیکن میں ان خطرات کو خطرہ نہیں مانتا، اس لیے کہ نفع اور نقصان کس کے پاس ہے؟ میں ایسے موقع پر اکثر سنایا کرتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام نے الگ تھلگ لٹا دیا، تلوار آپ نے اپنی اوپر لٹکا کے آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. بدو آیا، اس نے تلوار نکالی، جب تلوار سونتی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. آپ ذرا غور کرو، ایک شخصیت نیچے لیٹی ہو اور اوپر والا تلوار سونت کے اوپر بالکل چوکس کھڑا ہو. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، اس نے کہا میں یمنعک منی، تجھے میرے ہاتھ سے اب کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بالکل نہیں، اللہ بچائے گا. زبان سے جب آیا لفظ اللہ نکلا، اس لفظ اللہ کی ایسی ہیبت پڑی، ایسا روب طاری ہوا اس بدو پر، ہاتھ کانپ گیا، تلوار چھوٹ. اللہ کے نبی اطمینان سے اٹھے، تلوار پکڑ کے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت عطا فرمائے. ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو لا علاج مرض ہے، آپ کو کیا ہے؟ لا علاج مرض ہے. اس وقت بندہ کا ایمان یہ ہو کہ جناب موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. انسان بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بہت اعلیٰ سے اعلیٰ علاج کروا رہا ہو، دوائی لیتے وقت دل کی آواز یہ ہو کہ یہ دوائی صرف ظاہری سبب ہے، شافی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. انسان کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوں، پھر بھی اس کے دل کی آواز یہ ہو کہ یہ جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل نفع نقصان، اصل فائدہ جو مجھے پہنچنا ہے وہ کس کے حکم سے پہنچنا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے پہنچنا ہے. یہی معاملہ یہاں تھا. تو کہا اف لکم، کہا افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے ان پتھروں پر بھی افسوس ہے جن کو تم اللہ کے چھوڑ کر. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ اب اس کا جواب ان کو نہیں آتا تھا، انہوں نے پھر طاقت کی زبان بولی. قالوا، انہوں نے کہا حرقوہ، اس کو آگ میں جلاؤ. اور دیکھو کیا کیا بیٹھے، وانصروا آلہتکم، کیا کرو؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو. وہ خدا کدھر سے آگے، وہ الہ کدھر سے آگے جن کو مدد کی ضرورت ہے؟ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر کوئی کارنامہ انجام دینا تو کارنامہ یہ ہے کہ اپنے الہوں کی مدد کرو. قلنا، قرآن چونکہ مختصر بات کرتا ہے، ہم نے پھر کہا اے آگ کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، ایسے نہ ہو ٹھنڈی ہو کہ برف باری ہونے لگ جائے، وسلاما، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. آخری جملہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ایک چال چلنے کی کوشش کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کی ساری چالوں کو توڑ کر اور مارا. میں نے رمضان میں آپ کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سکھائی تھی، یا خیر الماکرین. ساری خفیہ تدبیریں کون کرتا ہے؟ قید،
ارادوا به کیدا، انہوں نے چال چلی اللہ کے مقابلے میں، لیکن اللہ کے سامنے مخلوق کی ساری چالیں اس طرح ہیں جس طرح مکڑی کا جالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے ہجرت کی رات 100 بندے کھڑے کیے، لیکن یا خیر الماکرین، اے وہ ذات ساری خفیہ تدبیریں جس کے دائرہ اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو توڑ کے او مارا اور اپنے حبیب کو 100 بندوں کے پہرے سے اطمینان سے نکال کر کہاں لے گئے؟ غار ثور میں۔ یہ پھر غار ثور پر پہنچ گئے، وہاں سے آگے لے گئے، وہاں سراقہ پہنچ گیا، وہاں سے نکال کے پھر آگے لے گئے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ارادوا به کیدا، انہوں نے بڑی چال چلنے کی کوشش کی، فجعلناہم الاخسرین، لیکن ہم نے ان کی ساری تدبیر کو ناکام کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔